أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، ایمان کی سب سے افضل شاخ کیا ہے، ایمان کا سب سے افضل درجہ۔ دوسرے، ایمان کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے، سب سے افضل درجہ کیا ہے اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے۔ اور تیسرے، حیا، شرم و حیا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ 3 مضمون ذکر کیے گئے ہیں، اور آج خطبہ جمعہ انہی 3 مضامین پر ہوگا انشاءاللہ۔ جو اس حدیث میں 3 باتیں پیش کی گئی ہیں، انہی 3 باتوں پر آج کا خطبہ مشتمل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل شاخ، ایمان کا سب سے افضل درجہ قول لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کرنا ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے ادنا شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان کی جو سب سے افضل شاخ، ایمان کا جو سب سے افضل درجہ کلمہ توحید کا اقرار ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں کلمہ توحید کا اقرار یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں کتنے بھی اچھے اعمال کرے، کتنی بھی اس کے اندر خوبیاں ہوں، کتنے کارنامے ہوں، خدمات ہوں، لیکن اگر وہ کلمہ توحید کی نعمت سے محروم ہے، کلمے کا اقرار نہیں کر سکا، تو یہ ساری خوبیاں، یہ سارے کارنامے، یہ سب بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
کلمہ توحید کا اقرار یہ اتنا اہم ہے کہ اس کلمے کے اقرار کے بغیر انسان کی زندگی میں کتنے بھی کارنامے ہو وہ سب بیکار ہیں۔ آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے آپ کی کفالت کی ہے، دین کی راہ میں، دعوت کی راہ میں آپ کا سپورٹ کیا، کافی مدد کی۔ قریش سے، اہل مکہ سے، آپ کے دشمنوں سے دشمنی مول لی ہے، ہر ممکن طریقے سے آپ کا ساتھ دیا، لیکن جب وہ مرض الموت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ۔ اے میرے چچا، آپ کلمے کا اقرار کر لیں، کلمہ پڑھ لیجیے، میں آپ کے حق میں اللہ کے پاس گواہی دوں گا۔ لیکن دوسری طرف آپ کے سرانے ابو طالب کے جو بڑے برے دوست تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، وہ ان کو عار دلاتے تھے، تانا دیتے تھے، اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب زندگی بھر باپ دادا کے دین پر تم قائم تھے، کیا مرنے کے وقت دنیا سے جاتے جاتے تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ عار دلاتے تھے۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پیش کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو عار دلا رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، باپ دادا کا طریقہ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، باپ دادا کے دین پر، کفر پر ان کی موت ہو گئی اور وہ جہنمی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کافی مدد کی، دین اور دعوت کی راہ میں آپ کا بھرپور تعاون کیا، کیا آپ نے ان کو کچھ فائدہ پہنچایا؟ تو کہا کہ وہ چونکہ کلمے سے محروم رہے، کلمے توحید کا اقرار نہیں کر سکے، کفر پر، باپ دادا کے دین پر ان کی موت ہوئی، میں نے انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پایا۔ میں نے اللہ سے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، میری سفارش سے ان کو جہنم کے اوپر کے حصے میں کر دیا، لیکن جہنم میں تو ان کو رہنا ہے، اور جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، آپ کے چچا کو ہوگا، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، آگ کے دو جوتے ان کو پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہو۔ آپ غور فرمائیں کہ انسان کی زندگی میں کلمہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے بغیر ایک انسان کے پاس کتنی بھی خوبیاں، کتنے بھی اچھے اچھے کام کیا ہو، لیکن جب تک انسان زبان سے کلمے کا اقرار نہیں کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں بیکار ہیں، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اے لوگو، جب انسان مرض الموت میں ہو، موت کے قریب ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے کلمہ پیش کرو، کلمہ توحید کی تلقین کرو، اس لیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس لیے کہ جس کی وفات کے وقت اس کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا، اس کی موت کلمے پر ہوئی، تو جنتی انسان ہے، یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل۔ اور آخرت میں اس کلمہ توحید کی، جو ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے،
بغیر کلمہ توحید کے انسان ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب رب العالمین بندوں کے درمیان حاضر ہوگا، بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، اس وقت اللہ کے سامنے ایک ایسا شخص لایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے جس کے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر، 99۔ اور حدیث میں ہے کل سجل مثل مد البصر، ایک ایک رجسٹر جس میں اس کے گناہ لکھے گئے ہوں گے، مثل مد البصر، ایک انسان کی نظر، اس کی نگاہ جہاں تک پہنچ سکتی اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے جس میں اس کے گناہ لکھے گئے ہوں گے۔ اس طرح سے اس کے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو سامنے حاضر کرے گا، اس سے سوالات کرے گا، اے بندے یہ سب گناہوں کے جو دفتر ہیں کیا سب تمہارے ہی دفتر ہیں؟ وہ اقرار کرے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا کیا میرے فرشتوں نے تیرے گناہوں کو لکھنے میں تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ کہیں ناحق غلط تو نہیں لکھ دیا؟ وہ کہے گا لا یا رب، اے رب العالمین فرشتوں نے ناحق غلط نہیں لکھا ہے، یہ سب میرے ہی گناہ۔ اللہ کہے گا اتنکر من ھذا شیء، کیا اس میں سے کسی گناہ کا تو انکار کر سکتا ہے کہ یہ میرے گناہ نہیں ہے؟ وہ انکار کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کہے گا کہ سب میرے گناہ ہی ہیں۔ اللہ اس سے کہے گا الک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے ہے؟ وہ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، سب میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا ان لک عندنا حسنہ، میرے پاس تیری ایک نیکی ہے، ایک طرف تیرے گناہوں کے 99 رجسٹر، دوسری طرف میرے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ، ایک چھوٹا کارڈ، کاغذ کا ایک چھوٹا ٹکڑا نکالے گا، اس پیپر پر لکھا ہوگا، اس کارڈ پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے اپنی زندگی میں جو زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا وہ کلمہ اس پر لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا احضر وزنک، اے بندے جا ترازو کے پاس جا کر اپنے نام اعمال کو وزن کر، تیرے گناہوں کے 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ، اور یہ کارڈ، یہ پیپر دوسرے پلڑے میں رکھ۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اے اللہ وزن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وزن تو واضح ہے، ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر اور دوسری طرف یہ چھوٹا کارڈ، وزن تو معلوم ہے۔ اللہ کہے گا وزن کر، گناہوں کے 99 رجسٹر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ چھوٹا کارڈ جو اس نے اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثقلت البطاقہ، وہ کلمہ توحید کا چھوٹا پیپر وزنی ہو جائے گا، 99 گناہوں کا رجسٹر ہلکا پڑ جائے گا۔ ولا يثقل مع اسم اللہ شیء، اس لیے کہ اللہ کے نام سے زیادہ وزنی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہم زبان سے کلمہ توحید کا جو اقرار کرتے ہیں، اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس کلمے کے اقرار کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور ہم کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے۔
لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ صرف اس کلمے توحید پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اپنی زندگی میں کلمے کے تقاضوں پر عمل کرے. کلمے توحید میں ہم اللہ سے کیا اقرار کرتے ہیں؟ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں. لیکن آج ہم مسلمانوں کی زندگیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج ہمارے اندر بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں. ایک طرف ہم کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کلمہ گو مسلمانوں کی زندگیوں میں شرک بہت زیادہ داخل ہو چکا ہے. کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں، نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن مسجد کے باہر جانے کے بعد مزاروں پر جاتے ہیں، درگاہوں پر حاضری دیتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. یہ کلمہ گو مسلمانوں کی زندگیوں کا حال. زبان سے کہہ بھی دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبانی اقرار یہ کافی نہیں ہے. کلمہ توحید کے اقرار کے ساتھ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، اس کلمے کے جو حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. کلمے کے مطابق ہماری زندگی توحید پر قائم ہونی چاہیے. شرک و بدعات سے ہمیں بچنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، بدعات و خرافات سے بچنا ہے. تب جا کر کے کلمے کے تقاضوں پر ہمارا عمل ہوگا، کلمے کا ہم سے حق ادا ہوگا. ورنہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کلمے توحید، کلمے کا اقرار یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ کھولنے کی کیلی ہے. یقیناً کلمے توحید، کلمے کا اقرار یہ جنت کی کیلی ہے، جنت کی کنجی ہے. لیکن علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ایک انسان صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو اس کو آخرت میں کون سی کیلی ملے گی؟ ایسی کیلی جس میں دراڑ نہ ہو، جس میں نشانات نہ بنے ہو. وہ صرف میخ کی حیثیت رکھتی ہے. ایسی کیلی سے کوئی بھی قفل نہیں کھولا جا سکتا جب تک اس میں نشانات نہ بنائے جائے. قفل کے مطابق جب تک اس میں دراڑ اور نشان نہ ہو کوئی بھی قفل نہیں کھولا جا سکتا. اگر ہم اس کیلی میں دراڑ اور نشان لگانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے اعمال صالحہ، نیک اعمال اس کے نشانات ہیں جس کیلی کے ساتھ ہم جنت کے دروازے کو کھول سکتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان کی سب سے افضل شاخ، ایمان کا سب سے افضل درجہ کلمہ توحید کا اقرار ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا. کتاب العلم میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، باب الحرص علی الحدیث. ایک طالب علم کو، ایک نوجوان کو، ایک دین کے طالب کو دین سیکھنے کی حرص، جذبہ اور شوق اس کے اندر ہونا چاہیے. جب تک دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ اس کے اندر نہ ہو، علم حاصل نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ کن کے لیے آپ قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دینے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کی.
اور کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. کہا کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں یہ سوال جو تم نے کیا ہے تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، حدیث کو سیکھنے کا جو شوق، جو حرص، جو جذبہ تمہارے اندر میں دیکھتا ہوں وہ دوسروں میں نظر نہیں آتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کا بڑا شوق تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او من نفسہ. کہا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ انسان ہوگا جو دنیا میں کلمہ توحید کا اقرار اخلاص کے ساتھ دل سے کہا ہو، دل کے یقین کے ساتھ. صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور بڑے زور سے کہتے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا کہ یہ منافق لوگ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کفر اور نفاق چھپا ہوا، یہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دیتا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ کا فیصلہ ان منافقوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، اپنے دعوے میں یہ منافق جھوٹے ہیں، اس لیے کہ زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں ان کے یقین نہیں، اور کلمے کے اقرار کے ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل نہیں. تو قیامت کے دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو یقین کے ساتھ دل سے کلمہ توحید کا اقرار کریں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے، ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کریں، دل میں یقین ہو اور اپنی عملی زندگی میں اس کلمے کے مطابق ہم عمل کریں، توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، بدعات و خرافات سے بچیں. یہ ایمان کا سب سے افضل درجہ ہے. اور حدیث کے اندر جو دوسرا مضمون ہے، ایمان کی سب سے ادنا شاخ، ایمان کی سب سے ادنا شاخ، ایمان کا سب سے معمولی درجہ کیا ہے؟ راستے سے گزرتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. میرے بزرگوں اور دوستو، بات تو بہت معمولی ہے، عمل بہت چھوٹا ہے. ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی بھی تکلیف چیز کسی بھی شکل میں ہو، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی موز کا چھلکا ہے، یا کوئی بھی چیز جو گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے. انجانے میں، غفلت میں ایک انسان جا رہا ہے، اس کی نظر اس پر نہیں پڑی، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، پھسل کر گر سکتا ہے. ایک معذور، مجبور بوڑھا انسان، کمزور انسان گر سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے دین، ہمارا دین دین رحمت ہے، دین اسلام دین رحمت ہے. ہمارے نبی نبی رحمت ہے، قرآن مجید کتاب رحمت ہے، صحابہ کرام رحماء بینہم ہے. ہم مسلمانوں کو اس دین رحمت کی تعلیم رحمت کو عملی طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان راستے سے گزر رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو بغل میں رکھے اور گزرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرے، گزرنے والوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہ دے. دیکھنے میں ایک معمولی چھوٹا عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایمان کی سب سے ادنا شاخ ہے. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کی سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز. یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک مومن انسان ہے.
اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ راستے میں گزرتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو دیکھ کر کے وہ خاموش نہیں رہتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے۔ دیکھیے معمولی عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، لیکن کتنے فائدے ہیں، آئیے میں بتاتا ہوں کتنے فائدے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، جیسے ایک انسان اللہ کی راہ میں مال خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور صدقے کا ثواب انسان کو ملتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مال خرچ کرنا صدقہ نہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف مالدار لوگ مال خرچ کر کے صدقے کا ثواب نہیں کما سکتے۔ شریعت بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے، رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ غریب کمزور انسان بھی نیکیاں کر کے وہ صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے بغیر مال خرچ کے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گزرتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام، اور کتنا عظیم صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑے ہیں، انسان کے پورے جسم میں اللہ نے 360 جوڑے بنائے ہیں، اور ان جوڑوں کی مدد سے ایک انسان بڑی آسانی سے نقل و حرکت کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنے پاؤں پھیلاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ان اعضاء کا استعمال کرتا ہے ان جوڑوں کی مدد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان صبح کرتا ہے، ہر انسان پر اپنے جسم کے 360 جوڑوں کی سلامتی پر اس کو صدقہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اب آپ غور کیجئے، 360 جوڑوں کی سلامتی پر میرے جسم کے 360 جوڑے صحیح سالم ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم صبح کیے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کے تمام اعضاء کو، تمام جوڑوں کو صحیح سالم رکھا ہے، ان 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ نکالنا ہے۔ اب وہ صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن کبر اللہ وحمد اللہ وحلل اللہ وسبح اللہ واستغفر اللہ وعزل حجرا عن الناس وعزل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او عزما عن طریق الناس وامر بمعروف او نہا عن منکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ نکالنے کے لیے مال خرچ نہیں کرنا ہے، زبان سے اللہ اکبر پڑھیے، ذکر و اذکار، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کا ذکر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیے، پتھر ہٹا دیے، کانٹا پڑا تھا اسے نکال دیے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیے، کسی کو بھلائی کی بات بتائے، کسی کو برائی سے روکے، یہ سب صدقہ ہے۔ 360 جوڑوں کی عدد کے مطابق یہ سارے کام اگر کوئی کرتا ہے دن بھر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں، فَإِنَّهُ يَوْمَئِذٍ يَمْشِي وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، جو انسان دن بھر میں اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ نکال دیا، زبان سے ذکر کر کے، نیکی اور بھلائی کے کام کر کے، تو وہ دن انسان زمین پر اس حال میں چلے گا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا۔ اب وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور میرے بزرگ اور دوستو، اس سے بھی آسان چیز، جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے لیے ہماری شریعت نے ایک اور آسان عمل بتایا۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا آخری ٹکڑا، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ۔ ایک انسان زبان سے ذکر و اذکار نہیں کر سکتا ہے، نیکی اور بھلائی کے بہت سارے کام نہیں کر سکتا ہے، تو صرف چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لے، چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لے، 360 جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو۔ چاشت کی 2 رکعت نماز
جو سورج نکلنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کے زوال اس کے ڈھلنے سے پہلے اس کا وقت ختم ہوتا ہے، کم سے کم 2 رکعت نماز۔ اگر کوئی شخص چاشت کی سورج نکلنے کے بعد چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، بڑا عظیم عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کی تعلیمات کو جاننے کے بعد ہمیں اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے، ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کا یہ جذبہ عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی کوئی بات سنتے فوراً پوری زندگی اس پر عمل کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کے لیے چاشت کی 2 رکعت نماز، یہ نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد میں، دکان میں، مکان میں، کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیے۔ یہ صلاۃ الضحیٰ چاشت کی 2 رکعت نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گزرتے ہوئے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک فاخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی راستے میں پڑی تھی، گزرنے والوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا، اس کانٹے دار جھاڑی کو اٹھا کر کے راستے سے ہٹا دیا۔ چھوٹا عمل، دیکھنے میں ایک معمولی عمل ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کیا۔ دیکھنے میں معمولی عمل ہے لیکن اللہ کے پاس اس عمل کی بڑی قدر ہے۔ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، فغفر اللہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ معمولی عمل ہے، یہ چھوٹا عمل ہے، یہ تو بہت حقیر عمل ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر اللہ کے پاس ہماری چھوٹی نیکی بھی قبول ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جنت کے باغوں میں سیر کر رہا، جنت میں گھوم رہا۔ کس وجہ سے؟ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت توزی الناس، صرف ایک چھوٹی نیکی سے۔ ایک کانٹے دار درخت تھا، جھاڑی تھی جو لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے اس کو کٹ کر کے راستے سے دور کر دیا، گزرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اللہ اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اس کو جنت میں داخل کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، گزرتے ہوئے راستے سے کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے وہاں سے ہٹا دینا، گزرنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، یہ بڑا عظیم عمل ہے، ہماری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ایاکم والجلوس بالطرقات، فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، گزرگاہوں پر جہاں سے لوگ گزرتے ہو ایسی جگہوں پر غیر ضروری طور پر بیکار میں مت بیٹھا کرو۔ وہ راستہ ہے، مختلف قسم کے لوگ وہاں پر گزریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول کبھی کبھار ہمارے لیے بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے، کسی ضروری کام سے کیا نہیں بیٹھ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کبھی اگر مجبوری ہے، ضروری ہے بیٹھنا، راستے میں بیٹھو لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول وما حق الطریق، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غض البصر، راستے کا پہلا حق، وہاں سے قوم کی بہن بیٹیوں کا گزر ہوگا، خواتین گزریں گی، کسی اجنبی عورت پر نگاہ مت ڈالو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کو جھکا کے رکھو۔
اپنی نظر کو آوارہ آزاد مت چھوڑ دو، ہر گزرنے والوں کے اوپر نظر ڈالو۔ سب سے پہلا حق، یہ حق صرف راستوں پر بیٹھنے والوں کا نہیں ہے، راستوں پر جن کی دکانیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ گزرنے والوں پر نظر ڈالنا، اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نظر کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ سب سے پہلا حق آپ نے کہا غض البصر، اس کے بعد کہا کف الاذی، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دیجیے تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ والامر بالمعروف اور والنہی عن المنکر، راستے سے گزرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، بھلائی کی بات دو، کسی گزرنے والے انسان کو بھلائی کی بات بتا دو، کسی برائی سے روکو۔ آپ غور فرمائیے، بھلائی کی بات بتانا، برائی سے روکنا، معاشرے کی اصلاح کا کام کرنا، یہ چلتی پھرتی دعوت کا نام ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے جلسے جلوس کرنا، بڑے بڑے اسٹیج سجانا، کانفرنس کرنا، سیمینار کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ انسان جہاں بھی ہے، جس حال میں ہے، وہ دعوت کا کام کرتا رہے۔ ایک ملازم ملازمت کرتے ہوئے دعوت کا کام کرے، ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتے ہوئے وہاں پر دعوت کا کام کرے، ایک انسان راستے پر بیٹھا ہے، دکان ہے، وہاں پر گزرنے والوں کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، یہ راستے کا حق۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ کو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ ایک انسان کی مغفرت ہو سکتی ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اب دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا نیکی کا کام ہے، لیکن راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے، لعنت کا کام ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا نیکی کا کام ہے، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اب وہ تکلیف دینے والی چیز کوئی بھی چیز ہو، پتھر پھینک دیے، گھر کا کوڑا کٹ کر غلاظت لا کر کے راستے میں گھر کے سامنے ڈال دیے، یا کہ راستے کو غیر ضروری طور پر بند کرنا، تقریبات میں گلیوں کو لوگ بند کر دیتے ہیں خوشی اور غمی کے موقع پر، یا احتجاج کرتے ہوئے راستوں کو جام کرنا، مسافروں کو تکلیف پہنچانا، یا جلسے جلوس میں راستوں کو گلیوں کو بند کر کے جلسے جلوس کرنا، یہ سب راستے میں تکلیف دینے کی شکلیں۔ بعض لوگ، بعض گھر کی خواتین اپنے بچوں کو پیشاب پیخانے کے لیے گھر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، نوجوان اپنے گھر کی گاڑیوں کو راستوں پر پارکنگ کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے گیٹ کے پاس اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کبھی بھی راستہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، یہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، اگرچہ ہمارے گھر کے سامنے ہو۔ گزرنے والے تمام لوگوں کا حق، کسی بھی طریقے سے ہم راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو، یہ کبھی بھی اچھا عمل نہیں ہو سکتا، یہ برا عمل ہے۔ انسان، ایک مسلمان کہیں بھی رہے، رحمت بن کر کے رہے، اسلام کی تعلیمات رحمت پر عمل کرے، اپنے گلی میں، اپنے محلوں میں ایسا کردار پیش کرے کہ دنیا والے سمجھے کہ ہمارے گلی اور محلے میں مسلمان آباد۔ کبھی بھی اپنے گلیوں میں، اپنے محلوں میں، راستوں میں کسی انسان کو تکلیف نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، جس نے لوگوں کو راستوں میں تکلیف دیا کسی بھی طریقے سے، تو لوگوں کی، گزرنے والوں کی لعنت اس پر واجب ہوگی۔ اگر کسی گزرنے والے انسان کو ہماری طرف سے، ہمارے غلط گاڑی پارکنگ کرنے کی وجہ سے گزرنے والے کو تکلیف ہو گئی، یا راستہ بند کرنے کی وجہ سے کسی گزرنے والے کو تکلیف ہو گئی، سارے گزرنے والوں کی لعنت ہمارے اوپر پڑتی ہے۔ ہم اسے ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات گزرنے والا انسان ایک طالب علم ہے جس کو ایگزام لکھنے کے لیے وقت پر پہنچنا ہے ایگزام ہال میں، ایک ملازم انسان ہے جس کو ملازمت کے لیے آفس وقت پر جانا ہے، ایک انسان انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کو وقت پر انٹرویو کے لیے پہنچنا ہے، ایک بیمار انسان ہے
بیماری کی وجہ سے دم توڑ رہا ہے، اسے وقت پر ہاسپٹل پہنچنا ہے، گزرنے والوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہم راستہ بند کر دیں یا کسی وجہ سے راستے کو روک دیں، راستے میں لوگوں کو تکلیف پہنچا دیں، اس کی گاڑی خراب ہو جائے، یہ ساری لعنت گزرنے والوں کی ہمارے اوپر پڑتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے، انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے. اور راستے میں لوگوں کو تکلیف دینا یہ ایک بڑا گناہ کا کام ہے، لعنت کا سبب، سارے گزرنے والوں کی لعنت اس پر پڑے گی. دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا اللعانین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو. ایسی دو چیزیں جس کی وجہ سے لوگوں کی لعنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، لوگوں کی لعنت اس پر پڑتی ہے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے کہا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو لوگوں کے راستوں میں پیشاب پیخانہ کر دیتا. اپنے بچوں کو پیشاب پیخانے کے لیے بٹھا دیے، اب گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، گھر کا پانی لا کر کے راستے میں چھوڑ دیے، گزرنے والوں کو چلنے میں تکلیف ہو رہی. کسی بھی شکل میں اگر ہم اپنے گلی محلے میں راستوں پر لوگوں کو تکلیف کا سبب بن رہے ہیں تو ہم لوگوں کی لعنت، گزرنے والوں کی لعنت ہم پر پڑے گی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارا دین دین رحمت ہے. کسی بھی شکل میں ایک مسلمان اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سورہ نسائی کی روایت، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان، حقیقی مسلمان اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے سماج اور معاشرے کے سارے لوگ سکون سے رہیں، کسی کو بھی اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. یہ ایک حقیقی اور سچے مسلمان کی علامت ہے. تیسری چیز، حیا ایمان کا حصہ ہے. وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کا سب سے افضل درجہ، ایمان کی سب سے افضل شاخ کلمہ توحید کا اقرار ہے. اس کلمے پر زندگی بھر ہم قائم رہے اور اللہ سے ہم دعائیں کریں کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی کلمے پر، کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو. یہ ہمارے حسن خاتمہ کی دلیل ہے. اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ، ایمان کا سب سے معمولی درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے. یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے. اور راستوں میں لوگوں کو تکلیف دینا، راستوں میں تکلیف دہ چیز کا ڈالنا، یہ گناہ اور لعنت کا سبب ہے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. اے اللہ، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین.